یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے اسٹوڈیو میں ایک لڑکی گا رہی تھی. وہ لڑکی جب باہر نکلی اس کے بعد مجھے خرم اقبال ابھلاشا ان 3-4 لوگوں کو ریکارڈنگ کرنا تھی. تو جب وہ لڑکی باہر نکلی تو وہ شرییا گھوشال تھی. تو علی کے نقش پا ہے لا مکان پر واہ 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 علی کے نقش پا ہے لا مکان پر جہاں والو علی آخر علی ہے. واہ 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 واہ. امی ابو کی یہ اس طرح کی دعائیں تھی کہ مجھے جو سٹارٹ ہے وہ اس منچ سے ملا سارے گاما پاس سے, تو اس سے پھر اللہ پاک کی ذات نے ایک سلسلہ. علی بھائی لائف میں کوئی ایسا مومنٹ آیا جب علی شیر بڑا رویا ہو, دل ٹوٹ گیا اس کا؟ میں جیسے آپ وہ نام لیتے ہیں نا, میں تو آپ کا فین ہو گیا. میں نے کل ہی دیکھا آپ تو ماشاءاللہ اتنے چھپے رستم ہیں کہ آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. آپ نے بتایا ہی نہیں. وہ کل میرا بھانجا مجھے یہ دکھا رہا تھا کہ آپ سجاد جانی بھائی کے ساتھ 2019 میں بیٹھے ہیں, اور آپ نے جس طرح سے وہ نام لیے ہیں پورے فیصل آباد میں, مطلب کوئی مجھے لگتا ہے کوئی 10 پوائنٹ ایڈ کر دیے ہوں گے اور جو ابھی نئے یاد ہوئے ہیں. تو آپ نے وہ ایک سانس میں ٹھا 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 ٹھا, تو اس طرح سے اس کی فہرست ہے. اللہ کچھ مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہے جڑے بیٹھ کے بہ کے گاؤندے نے تے اپنے آپ چ کیا نے پتہ نہیں کی تو کی نے, یعنی ان کا میں نے ایک نام رکھا ہے, ان کا نام ہے مجھے خان. مجھے کہتے ہیں. علی بھائی تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. علی شیر بچپن میں کیسا تھا؟ تب سے یہ شوق ہے, بچپن کیسا گزرا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں نا میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. دن بچپن کیسا بھی ہو بہت خوبصورت ہوتا ہے, اور میرا بچپن ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا. اچھا میں اگر اس کو ساتھ لنک کروں بچپن کے ساتھ, تو یہ ایسے ہے کہ میں بزم ادب جو اسکول کالجز میں آپ کے بھی ہوتے ہیں, تو وہ وہاں میں نے کافی مقابلہ جات جو ہیں وہ سرکار کی نعت کے حوالہ سے میں نے ون کیا. ماشاءاللہ سے میں نے نعت بھی بڑے اچھے جو ہے اسٹینڈرڈ پہ پڑھی ہے. اچھے جو ثنا خان شیری لہان ہیں, ازبی مسعود ہیں, ساجد علی چشتی ہیں, قاری شاہد محمود ہیں, یہ جو بھی ایک بڑے بڑے نام ہیں, قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی ہیں, ان سب کے ساتھ میری محافل ہوتی رہی ہیں. 2010 میں پھر یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ میں نے مطلب تھوڑا سا سنگنگ کی طرف چلا گیا. لیکن یہ کہ سٹارٹ میرا وہ جو محلوں میں محفلیں ماشاءاللہ ہم بھی سجاتے ہیں, ان محافل میں پڑھ کے یہی میرا ریاض تھا. اور یہ سرکار کی نعت کا صدقہ ہی ہے کہ جو میرا آواز خوبصورت بنا, اللہ کی مہربانی ہوئی. تو یہ بچپن میں جو ہے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو بھی آرٹسٹ ہے, یہ بلکہ ایک دن میری ایک یہاں کے بہت بڑے نام ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, کافی ڈیبیٹ چلی. تو میں نے کہا کہ یار جو بھی آرٹسٹ ہیں وہ میڈ بائی اللہ, ناٹ میڈ بائی چائنا. اور بالکل یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں کسی بھی کنٹری سے. آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اس چھوٹے سے جملے میں سمرائز کروں گا کہ آرٹسٹ بنتا نہیں, آرٹسٹ جنم لیتا ہے. وہ پہلے سے اس کے اندر ہوتا ہے. جیسے کوئی سنگر ہے نا, تو وہ جو 12 یا 22 سر ہیں وہ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں. اسے یہاں پہچاننے کی تھوڑا امپروو کر سکتے ہیں, پالش استاد سے دعا لے گا, وہ پالش ہو جائے گا سب کچھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو ٹیمپو نہیں آتی, اس کے اندر ٹیمپو نہیں ہے. ایک بندے کے اندر سر نہیں ہے تو آپ اس میں سر کو داخل کر دیں, یا آپ مطلب اس طرح سے رہے کہ وہ سر میں ہو جائے, ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں سے فرض میں نے کالی دو, دوسرا کالا میں نے اس کو ٹچ کیا, تو یہاں سے میں نے کیا ٹچ کیا تھا, میں نے کہا لا, یہاں سے کیا کیا, اٹ مینس کہ وہ اللہ کی ذات نے یہاں لگا کر کے, یہ میری اللہ کی فیکٹری ہے جہاں سے یہ لوگ. واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ. بچپن سے یہ تھا اندر, تو کرتے یہ ماشاءاللہ سے آج. تو فیملی کے ساتھ جو لنک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. علی شیر ماں کا زیادہ لاڈلا ہے یا باپ کا؟ کیونکہ میں آپ کی اکثر پوسٹس دیکھتا, آپ اپنی باپ کے ساتھ آپ کا جو الفت ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ تھوڑا سا شیئر کیجیے. جی نہیں ایسا نہیں ہے. امی ابو ان میں ڈفرینس کرنا بہت مشکل بات ہے. یہ تو ویسے تو سرکار کی ذات نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 3 بار ماں کا کہا, پھر چوتھی بار باپ کا کہا. تو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایسے مخلص رشتے ہیں. میں نے بھی جتنی یہ ایج ہے اس میں نے دیکھا, اور لوگوں کے بھی ایکسپیرینسز ہیں. ماں باپ جیسا رشتہ, سرکاری علی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں رب کا روپ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جو ہمارا جو مسلمانیت جس پہ کھڑی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم سب سے پہلے لا کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی, ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں کسی معبود کا, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے. ہم اللہ کی وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن ماں کو اللہ کی ذات نے کس قدر اس رتبے سے نوازا ہے کہ اگر کسی کی یہاں کہتے ہیں نا کہ یار اللہ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے,
مولا علی فرماتے ہیں ماں رب کا روپ ہے. تو یہ ماں باپ جو ہے نا یہ ایسی ہستیاں ہیں, یہ ایسے اللہ پاک کی ذات نے نعمتیں میں یہ سمجھتا ہوں دی ہیں کسی کو بھی. تو میری ان سے کتنی محبت, میری کیا محبت ہونی ہے, بس وہی میرے سے محبت کرتے ہیں, میں تو ان کا غلام ہوں جی, بس یہی. ہائے ہائے واہ واہ, کیا خوبصورت سوچ ہے, اور یقیناً یہی سوچ ہے جس کے ثمرات ہم آج اتنے خدا کی نعمتیں آپ پہ نازل ہوئی, اتنا خدا نے آپ کو مرتبہ دیا, مقام دیا, وہ انہی کا حصہ ہے. جب یہ 2010 والا ٹرننگ پوائنٹ آیا تو فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ بہت ایکسائٹیڈ تھے, بہت خوش تھے. وہ بھی جی بالکل. ایکچولی یہ تھا کہ میں گھر میں ہارمونیم چھوٹا سا ایک رکھا تھا, اکنومیکل سب تب سارے سین تھے. تو وہ ابو نے, میں نے کہیں بھی شادی میں جانا تو ابو نے سب کو اکٹھے کرنا, کہنا کہ سنو, آپ کو پتا ہے کچھ شریکہ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بیچ میں وہ جگتیں بھی کر رہے ہیں, فن بھی کر رہے ہیں کہ یہ وہ, لیکن ابو میرے تھوڑے درویش جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, ہاں بیٹا یہ بھی سنا دو, یہ بھی. اب لوگ نہیں بھی سننا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے بیٹا وہ بھی گانا سنا دے. ابو سننا چاہ رہے ہیں تو میں ابو کو منع بھی نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہوں ابو چلے میں وہ نا نیکسٹ ٹائم, نہیں نیکسٹ ٹائم کیوں تھا, ہوں نہیں سنا. تو وہ یہ تھا کہ یہ ابو میرے کا نا بہت زیادہ ایک شوق, امی جو تھیں وہ سر کو بہت سمجھتی ہیں ماشاء اللہ, لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سنگر بنوں. امی کو لگتا تھا کہ اس کا کوئی وہ فیوچر ہے نہیں اتنا زیادہ. تو یہ لیکن یہ ہے کہ ابو نے اپنی جو میں نے بی کام کیا, آئی سی ایس کیا, پھر بی کام کیا. امی چاہ رہی تھی کہ میں ماسٹر کروں, ایم بی اے کروں یا کچھ ایسا کروں, پھر اس کے بعد کوئی جاب کی طرف جاؤں. لیکن ابو کا یہ شوق تھا کہ نہیں یہ بچہ, امی چاہتی تھی اگر کچھ کرے تو پھر ہائی لیول پہ جائے, ورنہ پھر یہ اسٹرگل میں نہ رہ جائے, یہ گانا یہ نہ گائے. یہ ماں کا پیار ہے نا. جی جی بالکل. لیکن یہ کرتے کرتے امی ابو کی یہ اس طرح کی دعائیں تھی کہ مجھے جو سٹارٹ ہے وہ اس منچ سے ملا, سارے گاما پاس ہے, تو اس سے پھر اللہ پاک کی ذات نے ایک سلسلہ. علی بھائی لائف میں کوئی ایسا مومنٹ آیا جب علی شیر بڑا رویا ہو, دل ٹوٹ گیا ہو اس کا؟ ایکچولی یہ ہے کہ دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. دکھ اسپیشلی انسان کو اتنا سکھاتے ہیں جتنا سکھ نہیں سکھاتے, مولا کا فرمان ہے. تو انسان کب تک ان سے دوڑ سکتا ہے, یہ تو لائف کا ایسا. تو یہ کافی بار ہوا ہے, اینڈ الحمدللہ کہ یہ ہونا چاہیے, یہ انسان کو انسان کوئی ایک مومنٹ شیئر کیجئے جب علی شیر جس دن بڑا دکھی ہوا ہو, دل ہی ٹوٹ گیا اس کا. کسی ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کماد میں جاتے ہیں تو گنا ہی نہیں پسند آتا. تو وہ یہ ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی نعمتیں, رحمتیں, برکتیں اور اس کا جو مہربانیاں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ یقین کریں. آپ نے جب یہ کہا کہ وہ رونے والا پوائنٹ بتائیں تو میں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں میں کافی بار, لیکن خدا کی قسم یاد نہیں آ رہا. اگر آپ مہربانیاں پوچھیں گے تو وہ اس کی لسٹ لگی ہوئی ہے مجھے. میں جیسے آپ وہ نام لیتے ہیں نا, میں تو آپ کا فین ہو گیا. میں نے کل ہی دیکھا, آپ تو ماشاءاللہ اتنے چھپے رستم ہیں کہ آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ نے بتایا ہی نہیں. وہ کل میرا بھانجا مجھے یہ دکھا رہا تھا کہ آپ سجاد جانی بھائی کے ساتھ 2019 میں بیٹھے ہیں, اور آپ نے جس طرح سے وہ نام لیے ہیں پورے فیصل آباد میں, مطلب کوئی ایک مجھے لگتا ہے کوئی 10 پوائنٹ ایڈ کر دیے ہوں گے اور جو ابھی نئے جادو ہیں. تو آپ نے وہ ایک سانس میں ٹھا 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 ٹھا, تو اس طرح سے اس کی فہرست ہے اللہ کی مہربانیاں کی. رونے کا پوائنٹ کہہ رہے ہیں تو سیریسلی شاید وہ 3 4 5 ہوں گے, وہ یاد نہیں آ رہا. اچھا چلیں, اگر نہیں یاد آ رہا, اتنا میں آپ کے ذہن پہ نہیں کہوں گا, آپ اپنے اسٹریس, میرا ذرا حافظہ آپ جیسا نہیں ہے آپ کا بہت. تو اچھا ایکسائٹمنٹ کے حوالے سے, خوشی کا جس دن علی شیر بہت زیادہ خوش ہوا ہو. سر جس دن مجھے سارے گاما پا کی کال آئی, کمال تھا. جس دن وہاں میں جب میں ٹاپ ریٹنگ پر رہا وہ کمال تھا. پھر وہاں میں نے ایک سترنگی پیراشوٹ, ایک فلم ہے, ایک فلم کے لیے گایا, اور میں نے, آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے اسٹوڈیو میں ایک لڑکی گا رہی تھی. وہ لڑکی جب باہر نکلی اس کے بعد مجھے خرم اقبال, ابھلاشا, ان 3 4 لوگوں کو ریکارڈنگ کرنا تھی. تو جب وہ لڑکی باہر نکلی تو وہ شرییا گھوشال تھی. تو مجھے نا خرم کہہ رہا ہے کہ یار یہ نا جو اندر ریکارڈنگ کری ہے شرییا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ خرم میرا چیزا کر رہا ہے کہ وہ لڑکی, چونکہ ہم نے انہیں میک اوور میں دیکھا تھا, اور پھر جو اسکرین ہے وہ تھوڑا سا چہرہ وہ اس طرح سے بالکل ایسے, تو میں ان کو پہچان نہیں, چونکہ وہ بالکل میک اوور کے بغیر تھیں, سمپل. انہوں نے وہ ٹراؤزر کٹ پہنا ہوا تھا, اور یہ تو وہ جب گا کے باہر نکلی نا, تو میں نے ذرا غور سے ان کے فیچر دیکھے تو شی واز شرییا گھوشال. تو تب ان سے ملی تو وہ کیا, تو وہ ہمیں جانتی نہیں, چونکہ سارے گاما پا کے والا سے وہ بھی کبھی پارٹیسپینٹ رہ چکی ہیں بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ابھلاشا تم بہت اچھا گا رہے ہو, خرم بہت اچھا گا رہے ہیں, آپ بھی اچھا گا رہے ہو. تو میں کہہ رہا ہوں یار شرییا مجھے جانتی ہے. مطلب اچھا, پھر اس کے بعد جب میں یو ایس اے گیا, یو ایس اے جانا میرے لیے مطلب وہ ڈیو ٹو اللہ پاک کی مہربانی سے ہوا. سارے گاما اس کا ریفرنس بنا. تو جب میں وہاں اترا, وہاں سے میں نے ایک فلائٹ لی کیلیفورنیا,
کیلیفورنیا میں میں نے کہیں آگے سے ایک بس لی, کہیں ہم آگے گئے تو وہاں ایک سینئر سٹیزن کا انہوں نے بنایا, جہاں وہ اپنے بزرگوں کو چھوڑتے ہیں, کچھ ان کا ایسا. تو وہ سینئر سٹیزن میں گیا تو ایک انڈین جو آنٹی تھیں, ان کی ایج ہوگی میرے خیال میں کوئی لگ بھگ 70, بزرگ تھیں. تو مجھے انہوں نے ایسے کہا کہ بیٹا تم علی شیر ہو؟ تو میں نے کہا یار پہلے تو میں 24 گھنٹے فلائی کر کے یو ایس اے آیا, یہاں سے فلائی کر کے میں وہاں گیا, وہاں سے آگے پتہ نہیں میں کس جگہ آیا ہوں, یار یہ بندی مجھے جانتی ہے, ہزاروں میل دور بھی لوگ مجھے تو میں نے میرا دل, میں نے ہزاروں بار یقین کرے خدا کی قسم خوشی سے میری آنکھوں میں کئی پوائنٹ سوچ کے آنسو آئے کہ یا اللہ میں اس قابل بھی نہیں تھا, میں اس قابل بھی نہیں تھا, یا اللہ میں یہ بھی نہیں تھا, میں وہ بھی نہیں تھا, تم نے مجھے کیا کیا دکھا دیا. جب میں پتہ کہیں بھی فارن جاتا ہوں تو میں وہاں بڑے سارے اپریشین ہوتی ہے, میرا دل کہتا ہے کہ یار کاش امی ابو بہن بھائی ساتھ ہوں, ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ یار یہ جو ایک گلی محلے میں پھرنے والا ایک نارمل سا بچہ جیسے وہ سب پیار کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات, جب مولا علی علیہ السلام کا فرمان کوٹ کروں گا, مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ انسان کو سکھ دیتا ہے, عزت دیتا ہے, اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے, اور جب اسے دکھ دیتا ہے اس کی برداشت سے کم دیتا ہے. تو یہ میرے ساتھ بھی, بلکہ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے تو اسے لگے گا کہ یار اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ ان کا شمار نہیں بندہ کر سکتا. کیا کہنے علی بھائی, آپ کی باتیں اتنی پیاری, دل کرتا ہے سنتے جائیں, لیکن ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. 2 سوال ہے میرے آخری آپ سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے گلی محلے میں کھیلنے والا, یہاں پہ ایک کچھ جیلسی فیکٹر لوگ بھی ہیں, کچھ مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہے جڑے بیٹھ کے جب کے گاؤندے نے اپنے آپ کیا نہیں پتا نہیں کی تو کی نہیں, یعنی ان کا میں نے ایک نام رکھا ہے, ان کا نام ہے مجھے خان. مجھے خان, انہی لوگوں کے کچھ کارندے یا ان کے فالوور یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں, او ایک ہی ایتھے میں نو ویکھدا سی کلب چ کھیلدا ہوندا سی کچا پا کے, اس طرح کے لوگوں کو آپ نے کیا فیس کیا آفٹر دیٹ؟ سر اچھا, اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم فیس نہیں کبھی کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیس ٹو فیس ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ منافق ٹائپ ہوتے ہیں, وہ آپ کے پیچھے بات کرتے ہیں. اچھا جب آپ کو ملیں گے نا تو تاٹے گوڑی پیری ہاتھ میں, انہوں نے ایسے آپ کو جھکے میں, ارے علی بھائی ارے یہ وہ. تو میں کہتا ہوں کہ یار پہلی تو بات یہ ہے, یقین کریں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو جھک کر کے آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. ہمیں صرف جھکنا جو ہے نا ہمیں صرف اللہ کی ذات کے سامنے چاہیے. اچھا چلیں اگر ہم کچھ بزرگوں کو احتراماً ان کے یہاں تک ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہم جتنوں کے کریں تو دل سے کریں. یہ نہیں کہ یہاں اچھا یقین کریں سارے گاؤں پاس سے پہلے کچھ لوگوں کے ایسے ہی, میں نا مطلب تب میں بھی تھوڑا سا فنی تھا یا بچے تھے میچور تھے, اتنا نہیں پتا تھا, ایویں چیزا تن کسی کے ہاتھ لگا دیا گھٹنوں کو. جب سارے گاؤں سے آیا تھوڑی میچورٹی ہوئی تو میں نے ان کے تب بھی لگاتا رہا کہ یار یہ نہ ہو کہ اب وہ بد دعا کریں کہ یار پہلے تے لا رہا ہے ہن کی ایسا ہو گیا ہے نا. یار جن کے تو آپ اچھا پہلے جن کی آپ پہلے یہ کرائٹیریا کریں کہ یار میں نے ان کی عزت کرنی ہے, ان کو میں نے یہ مقام دینا, ان کو یہ اسٹینڈرڈ دینا, ان کو یہ دینا. آپ کسی کو وہاں چڑھا کر کے ایسا نہ کریں کہ آپ دیکھیں آپ میرے منہ پہ تو آپ کہہ رہے ہیں یار علی شیر بہت اچھا گا رہے ہیں وہ, اب میں چاہتا ہوں تو آپ انہی دوستوں کہیں کہ نہیں یار بس خیر ہی. تو یہ شاید جو اچھے لوگ سمجھ کر کہیں گے نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ تو منافقت ہے, سیدھی سادھی ڈبل فیس ہونا اچھی بات نہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اللہ پاک صاحب کو ہدایت دے, ہم خود بھی گناہ گار ہیں, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ سچی بات ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ کم ظرف ہیں, ان کو اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کرنا. میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, ساری زندگی میں نے اسی بیٹھک میں ان کو دیکھا ہے, اسی گلی میں دیکھا ہے, اور بچپن جوانی بڑھاپا وہیں پہ ان کا گزر جاتا ہے. اور جو بندہ پوری دنیا پھر کے آ رہا ہے, پوری دنیا میں جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, جس کا نام ہو رہا ہے, جس کو مقام مل رہا ہے, جو فائنینشلی بھی ماشاءاللہ کما رہا ہے حلال روزی, اس بندے کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک کچھ نہیں تھے, میں پتہ نہیں کیا. میں ہمیشہ ان کی سوچ کا یہی آئینہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. اچھا علی بھائی, جتنے ینگ ہمارے دوست کام کر رہے ہیں, اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یا جو آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے علی شیر کی طرف سے؟ ان کے لیے میں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا آرٹسٹ ہوں نہیں, بڑا ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں. تو ایز اے بردر ہی میں بات کروں گا سب بھائیوں کے لیے کہ جو بھی اس فیلڈ سے منسلک ہیں, کہ بس یار اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں, کبھی بھی ڈبل فیس نہ ہو, دعا لیں. چونکہ میرے خیال میں ریاض محنت سب اچھی چیزیں, لیکن جہاں یہ کام نہیں کرتے وہاں دعا کام کوئی چیز جہاں کام نہیں کرتی نا, مطلب ہر چیز فیل ہو جاتی, وہاں بھی دعا کام کرتی. تو دعا لیں, دعا کے لیے اچھا ہے
کہ آپ جب گاتے ہیں تو آپ نے 1 گھنٹہ سر میں کیا, آپ 1 گھنٹہ گا رہے ہیں, 1 گھنٹہ آپ سر میں ہیں, جو باقی اس کے 23 گھنٹے ہیں ارے ان کو بھی سر میں کریں, اخلاق سے ملیں, دوسروں سے پیار کریں, وہ گھنٹے بھی سر میں کریں کہ دوسرا بندہ کہے کہ یار ماشاءاللہ اچھا گاتے ہیں, اچھے انسان بھی ہیں. بہت اچھے. اور یہیں سے مجھے وہ بات یاد آ گئی, میں نے شیئر بھی کی تھی آپ سے, خدا گواہ یہ نہیں کہ آپ منہ پہ بیٹھے ہیں, جتنے دوست جن گیدرنگز میں بیٹھتا ہوں میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور وہ سب جانتے ہیں, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. فیصل آباد کے جتنے فنکار ہیں بیہیویئر وائز, اگر میں ان میں کچھ چند نام جو ٹاپ ریٹڈ ہیں میرے لیے, ان میں سب سے سر فہرست آپ کا نام آتا ہے, جن کو گائکی سے ہٹ کے بیہیویئر وائز میں یار اس بندے کو جب بھی ملا ہوں نا محبت ہی میں نے دیکھی ہے اس بندے سے, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑی محبت سے ملتا ہے مجھ سے, بھائی بھائی کہہ کے ملنا اتنے اچھا, یہ نہیں کہ کلے بیٹھے ہیں تو نہیں, عوام مجمع میں بھی یہی چیز. سبحان اللہ. آپ ہیں علی عباس بھائی ہیں, ان کا بھی بیہیویئر سبحان اللہ بہت اچھا ہے. یہ کچھ نام ہے, ہماری جان ہے, ہمارے فیصل آباد کی شان ہے, ہمارے ملک کی جان ہے یہ, اور ہمیں فخر ہے آپ پہ. خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی. آپ خود اتنے بڑے آرٹسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان عزت دیتا ہے جس کو اللہ کی ذات نے عزت دی ہوتی ہے, اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ کسی کو بے شک. تو آپ ماشاءاللہ خود اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, ورسٹائل ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے بڑی دیر سے پتا ہے کہ آپ اس کو رن کر رہے ہیں. تو آج میں یہ FM 103 کی پوری کریٹو ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. بہت شکریہ علی بھائی, اٹس آنر فار می. جاتے ہوئے میں چاہوں گا, یہ اب میری فرمائش ہے, چونکہ آپ اپنی گفتگو میں بھی بار بار سرکار مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا انہی کی کوئی منقبت, کوئی قصیدہ, کوئی مدح ان کی آخر میں ضرور کیجیے. علی کا نام بابا میری زندگی ہے, علی کا نام میری بندگی ہے, علی کا پیار میری زندگی ہے, علی کا پیار میری زندگی ہے. علی کے نقش پا ہیں لامکاں پر, علی کے نقش پا ہیں لامکاں پر, جہاں والو علی آخر علی ہے. علی کا پیار میری زندگی ہے, علی کا نام. واہ سبحان اللہ. اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ, اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ, ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے. علی کا پیار میری زندگی ہے, علی کا نام. واہ سبحان اللہ. علی بھائی خوش رہیں, سلامت رہیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. خدا تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں, مزید ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ علی بھائی. ایٹ دی اینڈ میں کہنا چاہوں گا جتنے بھی لسنرز ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی مجھے پہنچے ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی کمرشل اتنے ہیں, وقت بالکل میرے پاس نہیں ہوتا. انفیکٹ مجھ سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ گانا بھی پلے کر دیا کرے, لیکن میں کیا کروں, اتنے حسین لوگ میرے پاس ہوں گے تو میں گانے کیوں پلے کروں جب میں لائیو سن رہا ہوں. سو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے گڈ بائے, گڈ لک.